بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم دور جا رہے تھے اور نہیں متوجہ ہو رہے تھے کسی ایک پر، اور رسول بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے میں، پس پہنچایا تم کو غم بلائے غم، تاکہ نہ غم کرو تم اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، اور نہ اس چیز پر جو پہنچے تم کو، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو کہ تم کر رہے ہو. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں 2 دن کے درس میں آپ حضرات بحمد اللہ یہ بات سن چکے ہیں کہ غزوہ احد میں جو 2 جماعتوں سے معاملہ سرزد ہوا، ایک جماعت جس نے امر رسول میں جھگڑا کر کے پہاڑی درے کو چھوڑ دیا، اور دوسری وہ جماعت جو شدید ترین دشمنوں کے حملے میں جب چاروں طرف سے نرغے میں آ گئے تو میدان جہاد کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ رب العزت نے ایک تو ان دونوں جماعتوں کو ان دونوں کاموں کے باوجود مومن کہا ہے. کیا کہا ہے؟ مومن کہا ہے، ان کو ایمان سے خارج نہیں کیا. اور دوسری بات کہ دونوں جماعتوں کو یہ دونوں چیزیں اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ معاف کر دی ہیں. اب اللہ رب العزت اسی کے بارے میں کچھ بات عرض کر رہے ہیں، اس جماعت کے بارے میں جو جماعت میدان جہاد سے جا رہی تھی. میدان جہاد سے کیا ہے؟ جا رہی تھی. سمجھ آئے گی؟ ان کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا معاملہ پیش آیا اور اس وقت تمہاری کیا حالت تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اذ تصعدون، کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت خالد بن ولید کی جانب سے پہاڑی درے کے پیچھے سے اندر داخل ہو کر حملہ کیا گیا تو جو مشرکین میدان سے بھاگ رہے تھے ان کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئے. اب آگے سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی دشمن، تو وہ جماعت جس کے قدم اکھڑ گئے انہوں نے میدان جہاد سے جانا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اذ تصعدون، جب تم دور سے دور جا رہے تھے، جب تم دور سے دور جا رہے تھے، یعنی پہاڑوں کی طرف اور جنگلوں کی طرف تم بڑھ رہے تھے، چڑھ رہے تھے، دور سے دور جا رہے تھے، یعنی اس وقت جو تم منتشر ہو گئے اور تمہارے اوپر گھبراہٹ، اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور تم دور سے دور پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کر رہے تھے، اور تمہاری حالت یہ تھی لا تلوون علی احد،
تم میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے پر متوجہ نہیں ہو رہا تھا، تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے پر متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اور اتنا تمہارے اوپر انتشار، اضطراب اور بے چینی تھی کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، رسول تمہیں پیچھے سے کیا ہے بلا رہے تھے، یدعوکم وہ بلا رہے تھے، تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پچھاڑ میں، تمہارے، یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، تمہارے پچھاڑ میں، سمجھے گی نا، یعنی تم آگے آگے جا رہے تھے، تم متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہے یا نہیں بلا رہا تھا، اس وقت تمہاری یہ حالت تھی، مگر تمہاری اس حالت کے باوجود ہم نے تمہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، سمجھے گا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، سمجھے گی نا، تو پھر پہنچایا تم کو غم، بغم بلائے غم، کیا مطلب ہے، غم کے اوپر غم، غم کے اوپر غم، سمجھے گی نا، ایک غم کے اوپر دوسرا غم ہم نے تمہیں پہنچایا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، ابھی ترجمہ سن لے پھر اس کے بارے میں بات عرض کرتا ہوں، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، فرمایا کہ یہ غم بلائے غم تمہیں کیوں پہنچایا، تاکہ تم نہ غم کرو، تاکہ تم نہ مغموم ہو جاؤ، علامہ فاتکم، ان چیزوں کے اوپر جو تم سے چلی جائیں، جو تم سے کیا ہے چلی جائیں، ولا ما اصابکم، اور نہ ان چیزوں کے اوپر جو تمہیں کیا ہے پہنچ جائیں، یعنی کہ تو یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم مستقل طور پر صبر کے عادی بن جاؤ، مستقل طور پر کیا ہے صبر کے عادی بن جاؤ، اور امر رسول کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور تم مشکل سے مشکل حالات کو سہنے کا اور ان کا سامنا کرنے کا تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان اعمال کی جو تم اس وقت کیا ہے کر رہے تھے، سمجھ آئے گی۔ اب یہ ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا ہے، اب دیکھیے ذرا، اب اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں کے اوپر، فرمایا کہ جب تم جا رہے تھے، رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، اس وقت بھی میرا فضل ہی تمہارے اوپر تھا، سمجھا کہ نا، اور فرمایا کہ رسول جب تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے کی جانب متوجہ نہیں تھا، سمجھا کہ نا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز لگائی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میں ادھر موجود ہوں، تم میری طرف کیا ہے واپس آ جاؤ، سمجھے گی، لیکن وہ جماعت پھر واپس چونکہ آئی نہیں، سمجھے گی، اللہ رب العزت انہی کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس وقت کے تمہارے عمل کی پوری خبر ہے کہ جب تم پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، پیچھے متوجہ بھی نہیں ہو رہے تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے کیا ہے بلا رہا تھا، سمجھے گی۔ مفسرین فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت، شجاعت اور استقامت اور استقلال ثابت ہو رہا ہے کہ جس وقت ایک جماعت جو ہے دشمنوں کے حملے کی تاب نہ لا کر میدان جہاد سے جا رہی ہے، اللہ کے حبیب اس وقت بھی میدان جہاد میں ثابت قدم کھڑے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو واپس اپنی طرف کیا ہے بھائی بلا رہے ہیں، سمجھے گی، یعنی آپ کے اوپر ان کے اس حملے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی روب اور دبدبا پیدا نہیں ہوا، نہ ہی آپ کی ثابت قدمی کے اندر، نہ ہی آپ کی جرت کے اندر کوئی حرف پیدا ہوا، اس سے جو قیامت تک آنے والے جو قیادت کرنے والے ہوں لشکروں کی اور کمانڈر ان چیف ہوں، ان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تمہاری جماعت کے اوپر جس قسم کے بھی حالات آ جائیں، مگر میدان جہاد میں تمہارا خود جمنا، میدان جہاد میں تمہارا خود کھڑے رہنا، اپنے ساتھیوں کو میدان جہاد کی طرف بلانا، یہ قائد کے لیے کیا ہے بھائی ضروری ہے، سمجھے گی، اس لیے کہ اگر کسی جماعت کا جو قائد ہے وہ جناب والا اس قسم کی حالت کے اوپر آ جائے تو پھر میدان جہاد میں باقی رہنا باقی لوگوں کے لیے کیا ہو جاتا
جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو صفات عطا کی گئی تھی، ان میں یہ جو صفت تھی نا شجاعت والی، بہادری والی، یہ صحابہ کرام نے اس کو خاص طور پر دو موقعوں کے اوپر دیکھا ہے۔ ایک غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقلال اور جرأت کے ساتھ موجود رہے میدان میں، اپنے جانے والے ساتھیوں کو بھی متوجہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی کے اوپر بھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، بس تم اس وقت اس اضطراب میں، پریشانی میں، بے چینی میں، جو بھی تمہاری کیفیت تھی، مجھے اس کی پوری پوری خبر ہے، اور تم دور سے دور کیا کر رہے تھے؟ جا رہے تھے۔ سمجھے گی جناب؟ اور دوسرا موقع غزوہ حنین کے موقع کے اوپر، جب کچھ صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات ان کے ذہن کے اندر آئی کہ پہلے ہماری تعداد تھوڑی ہوتی تھی، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہو گئی ہے، آج تو بالکل کسی قسم کی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ معاملہ کیا کہ جو ہی حنین کی بستی میں داخل ہوئے، چاروں جانب سے دشمن نے تیروں سے حملہ کر دیا، تو حضرات صحابہ کرام کے جو پاؤں ہیں وہ میدان جہاد سے اکھڑ گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میدان جہاد میں موجود رہے، اپنی سواری کے اوپر موجود رہے، اور بار بار دو جملے کہتے رہے جناب والا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کہ جس طرح میرے عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اس دن اتنی تیزی کے ساتھ تلوار کو چلایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے پیچھے اوٹ لے رہے تھے، سمجھ آئے گی نا؟ اور پھر جو ہی آپ نے یہ آواز لگائی تو اس دن سارے کے سارے پھر کیا آ گئے؟ واپس آ گئے اور متوجہ ہو گئے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرت ہے، استقامت ہے، اللہ اس مقام پر اس کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور جانے والوں کو بھی ان کا منظر یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو بھی تو ذہن میں رکھو نا کہ تمہاری یہ حالت تھی اور اللہ کے رسول کی یہ حالت تھی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، فرمایا پھر ہم نے تم کو پہنچایا غم، بغم، غم کے ساتھ غم تم کو پہنچایا، یعنی ایک غم کے ساتھ دوسرا غم، دوسرے غم کے ساتھ تیسرا غم، تیسرے غم کے ساتھ چوتھا غم۔ اب پہلا غم ان کو کیا پہنچا؟ پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وہ چیز دکھلا دی تھی جس کو تم پسند کر رہے تھے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ غلبہ تھا، وہ فتح تھی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن جو ہی یہ تین کام ہو گئے تو فرمایا غمم بغم، پہلا غم تو یہ پہنچا کہ وہ فتح تمہارے ہاتھ سے کیا ہے؟ چلی گئی، وہ میدان سے غائب ہو گئی جناب والا، اور تمہیں شکست کا کیا کرنا پڑا؟ سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے اوپر صرف فتح نہیں چلی گئی، پھر تمہارے 70 افراد شہید ہو گئے، یہ بھی تمہیں غم پہنچا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا غم جو تمہیں پہنچا وہ یہ غم پہنچا جناب والا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پہنچی، جس کی وجہ سے تمہارے حواس کیا ہو گئے؟ باختہ ہو گئے، اور تمہارے اعضاء نے کام کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، فرمایا تمہیں لگاتار پھر کئی غم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہنچ گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غم تمہیں کیوں پہنچے تھے؟ اب دیکھو نا، مفسرین فرماتے ہیں کہ غم جو پہنچے تھے ان میں سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک چھوٹا غم پہنچا، پھر دوسرا چھوٹا غم پہنچا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا غم پہنچتا ہے کہ دوسرے چھوٹے غم سارے کیا ہے؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، فرمایا کہ تاکہ تم غم نہ کرو عَلَى مَا، اس چیز کے اوپر جو تم سے کیا ہے؟ فوت ہو جائے۔ سمجھ آئے گی نا؟ کیا مطلب ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کو شکست کا غم پہنچ رہا تھا، اور جو ان کو جناب والا اب ان کا جو مال غنیمت جس کے لیے اترے تھے وہ بھی ہاتھوں سے جناب والا جا رہا تھا، مشرکین جب واپس آئے تو اپنا بہت سارا سامان اٹھا کر پھر کیا ہے بھائی؟ واپس لے کر چلے گئے، اپنے جانور جو چھوڑ کر بھاگے تھے ان کو بھی لے کر چلے گئے، اور کوئی سامان تھا جو ان کے ہاتھ لگا بعد میں اس کو بھی وہ لے کر کیا ہے بھائی؟
جا رہے تھے، اور پھر اسی طرح ان کو شکست کا، اپنے ساتھیوں کے غم، یہ سارے بہت سارے غم صحابہ کرام کو پہنچ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا غم جو ان کو پہنچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر والا، اس غم نے پچھلے سارے غموں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں غم کے اوپر غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے پاس سے جا رہی تھی، کون سی چیز؟ فتح تمہارے پاس سے جا رہی تھی، مال غنیمت جو بہت سارا میدان جہاد میں تھا، دشمن اس کو لے کر جا رہے تھے، فرمایا اس کا غم ختم ہو جائے، اس کا غم کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ کیونکہ جب صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر ان کو اور کسی چیز کا غم بھی باقی نہیں رہا۔ بس پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ ہے، یہ اتنا بڑا غم تھا، اتنا بڑا ان کے لیے جناب ایک پریشانی کی کیفیت بن گئی، جس کی وجہ سے ان کو جانے والی آنے والی کسی چیز کا بھی پھر غم باقی نہیں رہا۔ حدیث پاک میں اس کے اوپر بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں بہت ہی مشہور، کہ غزوہ احد کا ہی موقع ہے، جب مدینے میں اس بات کی اطلاع پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، منافقین نے اس بات کا وویلا کیا، تو صحابیات اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ ایک مشہور صحابیہ کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جا رہی تھی، ان کو پہلے کسی نے اطلاع دی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے، سمجھ آئے گی۔ پھر کسی نے کہا آپ کا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کو چھوڑو، پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر کسی نے کہا آپ کا باپ شہید ہو گیا ہے، پھر آگے سے خبر ملی آپ کا خاوند شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا ان ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آگے پہنچ کر جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب زندہ ہیں، تو انہوں نے کہا بس اب کسی اور چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے غم کے اوپر تمہیں غم دیے، اور پھر ایک اتنا بڑا غم تمہیں دیا جس کی وجہ سے باقی تمہارے غم کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، سمجھے کہ جناب والا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا بات ہوتی ہے کہ آدمی کو اگر پہلے ایک غم پہنچ رہا ہو، کوئی پریشانی ہے، مگر اس سے اوپر کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، تو چھوٹی پریشانی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، سمجھ گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ غم کرو تم عَلَى مَا، اس چیز کے اوپر جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، جو فوت ہو جائے، سمجھ گئی۔ وہ کیا ہے؟ جو فتح ان کے پاس آئی تھی وہ ان کے پاس سے کیا ہے؟ چلی گئی۔ جو بہت سارا مال غنیمت میدان میں تھا وہ بھی دشمن واپس لے کر کیا ہے؟ جا رہے تھے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو چیز تمہیں پہنچ رہی تھی وہ کون سی چیز تھی؟ شکست تھی، اپنے ساتھیوں کا غم تھا، ان کی شہادت کا، ان کی جدائی کا۔ فرمایا یہ اس چیز کے اوپر جو تمہیں غم اب پہنچ رہا تھا، میں نے غم کے اوپر غم اس لیے دیا تاکہ یہ چھوٹے غم کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائے، سمجھا کہ جناب اللہ۔ آگے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور تم اس وقت جو عمل بھی کر رہے تھے، واللہ خبیر، اللہ کو ان اعمال کی پوری پوری کیا تھی؟ خبر تھی۔ یہاں پر مفسرین نے یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید کے کہ تمہیں غم بلائے غم دیا، کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم فوت ہو جانے والی چیزوں پر غم نہ کرو۔ اس کو امام راضی رحمہ اللہ نے پچھلے جو جملہ ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا، اس کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم جانے والی اور آنے والی کسی چیز کے اوپر بھی تم غمگین نہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو شاید اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں اور ہم بہت سارے معاملات میں اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر اس کام کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں جناب والا۔ کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو جناب والا ٹارچر کرنا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، خاص ایمان والے جن کو اندر سے اچھے ہوتے ہیں اور بشری تقاضوں سے ان سے کوئی کام سرزد ہو بھی جائے
تو پھر اللہ کی جو نافرمانی ہے نا اور پھر اس کے اوپر جو اس کی ناراضگی ہے، یہ غم ان کا سارے غموں سے کیا ہے؟ باری ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اگر میں معاف نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایک تو تمہیں غم ہوتا کہ افسوس ہماری فتح بھی چلی گئی، افسوس کے مال جو جس کے لیے اترے تھے وہ مال بھی دشمن واپس لے کے چلے گئے، اور شکست کا بھی غم ہوتا، اور پھر میری ناراضگی کا بھی تمہارے دل میں غم ہوتا۔ میں نے تمہیں معاف اس لیے کر دیا ہے تاکہ میری معافی کی جو خوشی ہے اس کے بدلے میں باقی غم ختم ہو جائے، باقی غم کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو اور پھر وہ بڑا آدمی اس کو کہے کہ چلو میں نے آپ کا یہ معاملہ کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارا غم کا بوجھ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، باپ بیٹے کا کوئی معاملہ ہو اور باپ کہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیٹا پریشان ہو غمگین ہو، لیکن اچانک باپ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے ہر چیز کیا کر دی ہے؟ چھوڑ دی ہے، ہر چیز تیرا معاملہ ختم کر دیا ہے، تو اس کے غم کا بوجھ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس کو مفسرین نے دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شہادت کا جو غم تھا یہ اس لیے دیا تاکہ باقی چھوٹے غم کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ معاف کیوں کیا ہے؟ تاکہ باقی غم، باقی چیزوں کا کوئی غم باقی نہ رہے، وگرنہ تو پھر بہت بڑا غم تمہارے اوپر طاری ہو جاتا کہ اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ بھی معافی کا اعلان نہیں کر رہے، اور پھر باقی بھی ہمیں غم کیا ہیں؟ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا ہے، میری معافی والا جو انعام ہے یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ باقی صدمے تمہیں کیا ہو جائیں؟ بھول جائیں۔ سمجھے گی جناب؟ تو یہ بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس مقام کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں اذ تصعدون ولا تلوون، جس وقت تم دور سے دور جا رہے تھے، جس وقت تم دور سے دور جا رہے تھے، یعنی کہ میدان جہاد کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ولا، یہ خاص اسی جماعت سے خطاب ہے جو چلی گئی تھی۔ ولا تلوون، اور تم نہیں متوجہ ہو رہے تھے، یعنی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اعلی احد، کسی ایک پر کہ کوئی ہمیں پیچھے سے بلا رہا ہے یا نہیں بول، نہیں، تم متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پیچھے سے کیا ہے؟ بلا رہے تھے۔ ایک اور بھی ہمارے بھائی ہے نا ملک میں رہتے ہیں، کہتے ہیں ثابت ہو گیا مشکل وقت میں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، کیونکہ اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ مشکل وقت کے اندر اللہ کے ماں سوا اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانا جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ اس وقت اللہ کے رسول اپنی مدد کے لیے، باقی صحابہ کی مدد کے لیے ان کو بلا رہے تھے تاکہ وہ واپس آئیں، تاکہ وہ کیا کریں بھائی؟ جہاد کریں۔ سمجھے گی نا؟ اس کے اوپر ایک آسان بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کیا یہ جو جس انداز میں اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول ان کو اس لیے بلا رہے تھے یا ان کے واپس آنے میں ان کا اپنا فائدہ ہے اس لیے بلا رہے تھے؟ سمجھے گی؟ اور اگر پھر اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بلائے اور وہ اس کا کام نہ کرے تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ ان صحابہ کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، پھر انہوں نے رب سے کیا مانگی ہے؟ تو پھر اگر کوئی آدمی مشکل وقت میں کسی کو پکارے اور اس کا کام نہ ہو تو اس بزرگ کو کیا کرنی چاہیے بھائی؟ پھر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دربار کی منت مانی، اس ادھر سارے کام کیے مگر ہمارا کام نہیں ہوا، پھر ہم کسی اور کے پاس چلے گئے، پھر اور کی منت مانی، پھر اور کی منت مانی، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ علی گلی ہے۔ تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بلائے اور وہ نہ آئے اور اس کا کام نہ ہو تو پھر اس کو رب سے کیا کرنی چاہیے؟ معافی۔ اس کا اس مسئلے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھے گی؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بلانا اسی طرح ہے جس طرح مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے، وہ بھی بلاتا ہے حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح۔ اللہ کے حبیب کا یہ بلانا اسی طرح تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے مدد نہیں مانگ رہے تھے، کوئی مشکل وقت میں آپ پریشان نہیں تھے، آپ تو جرت اور بہادری کے ساتھ میدان میں موجود تھے، نہ آپ کے اوپر کوئی دشمنوں کا روب تھا، نہ کوئی دبدبا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی۔ آپ ان کو جو بلا رہے تھے کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں، ان کے اپنے فائدے کے لیے، سمجھ آئے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلے گئے تو پھر ان کو رب سے کیا کرنی پڑی؟ معافیاں مانگنی پڑی جناب والا، اور ان کا یہ جو جانے والا عمل تھا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا، اور پھر انہوں نے معافیاں مانگی اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، سمجھ آئے گی؟ اس کا مشکل حالات میں جو اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آئے گی؟ ترجمہ سنیے، فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم، کل سے جماعت فجر 4:30 بجے ہوگی انشاءاللہ، 4:30 پر۔ اذ تصعدون، جب تم دور سے دور جا رہے تھے اور نہیں متوجہ ہو رہے تھے تم کسی ایک پر، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول بلا رہے تھے تم کو فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس پہنچا تم کو غم بالائے غم، یعنی غم کے اوپر غم، سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، شاہ صاحب نے نیچے لکھا ہے یہ جو غم پہنچا تھا یہ بھی بطور علاج کے تھا نہ بطور سزا کے تھا، سمجھ گئے؟ کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ غم اس لیے دیا تاکہ باقی غم کیا ہو جائیں؟ فوت ہو جائیں، سمجھ گئے؟ تو یہ بطور علاج کے تھا، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ غم کرو تم اس چیز کے اوپر جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی ہے، سمجھ آئے گی؟ تاکہ تم جو ہے صبر کے عادی بن جاؤ، اور کوئی چیز آئے یا چلی جائے اس کی طرف تمہاری نظر نہ ہو، تمہاری توجہ صرف اور صرف اطاعت رسول کے اوپر ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کر رہے تھے۔ اللہم